نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ تکافل کا نظام دو چیزوں پر رکھا گیا ہے، ایک ہے امداد باہمی اور دوسرا مستقبل میں پیش آنے والے خطرات، جس کو انگریزی میں لاس یا ہیزرڈز کہتے ہیں، کہ اس کی تلافی یا اس کو کس طریقے سے اس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تکافل کو اختیار کریں، جبکہ انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب مستقبل میں اگر کوئی امکان ہو، خطرات ہوں، تکلیفیں آنے والی ہوں، بیماریاں آنے والی ہوں، یہاں تک کہ موت کا ہر انسان کے لیے مرنا ہے تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، کیا ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں کی جائیں؟ اسلام نے مستقبل میں پیش آمدہ خطرات کے لیے بڑے اصول وضع کیے۔ مثال کے طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں بیان ہوا کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور بالآخر اس کی تعبیر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو تعبیر تو یہ تھی کہ مصر میں پہلے 7 سال تو فصلیں پیدا ہوں گی، لیکن ان 7 سالوں کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے اور اناج کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ 7 سال گزر جائیں گے تو پھر 8ویں سال جا کر پھر جو ہے وہ قحط سالی ختم ہوگی اور بارشیں ہوں گی اور دوبارہ پیداوار ہوگی۔ تو اگر یوسف علیہ السلام صرف تعبیر ہی بتاتے تو کافی تھا، لیکن آپ نے اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے تدبیر بھی بیان فرمائی، اور یہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ پہلے 7 سال بارشیں ہوں گی اور اناج پیدا ہوگا تو ان اناج کو اپنے پاس اسٹور کر کے رکھو اور اس میں سے اتنا ہی کھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہو، اور بقیہ اسی طرح ایز اٹ از جو خوشے ہوتے ہیں ان کو باقی رکھو، یعنی تھریشنگ نہ کی جائے بلکہ اسی طریقے سے رکھا جائے، جتنا کھانا ہے اتنا نکالیں اور بقیہ چھوڑیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تدبیر جو آپ نے بیان فرمائی کہ اگلے جو 7 سال جو آنے والے ہیں قحط سالی کے، یہ جو تم بچا رکھو گے یہ اگلے 7 سال کام آئیں گے۔ تو آپ نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے قوم کو مستقبل میں ایک ایسا خطرہ جسے ہنگر ہم کہہ سکتے ہیں، بھوک ہم کہہ سکتے ہیں، قحط سالی کہہ سکتے ہیں، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، خواب کی تعبیر سے آپ نے جان لیا، تو آپ نے قوم کو اس پہ بھی چھوڑا کہ بس تعبیر بتا کے آپ نے کہا ٹھیک ہے بس ختم ہو گئی بات، بلکہ تدبیر بتائی، اور اس تدبیر پہ جب عمل کیا تو وہ جو اگلے 7 سال قحط سالی کے تھے وہ الحمدللہ بخیر آفیت گزر گئے، اور جب وہ اگلا 8واں سال آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مستقبل میں پیش آمدہ خطرات کی تدبیر کرنا یہ انبیاء کرام کے سنت مبارکہ ہے، توکل کے خلاف نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں تو جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ موجود ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو کر جو ہے دریا پار کرتے ہیں یا سمندر جو بھی تھا اس کو پار کرتے ہیں، تو بالکل آخر میں جب اتر رہے ہوتے ہیں تو خضر علیہ السلام اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر جو ہے وہ کشتی کو داغدار کر دیتے ہیں، عیبدار کر دیتے ہیں۔ گرچہ موسیٰ علیہ السلام شریعت تو منع کرتی ہے کہ کچھ بندے جو آپ کو فری آف کاسٹ بغیر کسی چارجز کے مفت میں آپ کو انہوں نے سفر کروایا، دریا آپ کو پار کروا دیا، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کوئی فیس دیتے، شکریہ ادا کرتے، آپ نے تک کشتی داغدار کر دی، عیبدار کر دی، تختہ ہی پھاڑ دیا اس کا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو میری اور آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو اپنے خاص بندوں پر رحمت فرماتا ہے وہ مشیت الہی ہوتی ہے، اذن الہی ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے سامنے نہ ہو۔
اب اس کی تدبیر جو بیان فرمائی، اس کی تعبیر جو بیان فرمائی بعد میں جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے، آپ نے یہ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جن بچوں کی تھی وہ بچوں کی کشتی اسی پہ گزر بسر کیا کرتے تھے، یہ آگے جہاں جاتے وہاں ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو صحیح سالم کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ اب آپ غور کیجئے، ایک چھوٹا سا نقصان تھا، کشتی کے پورے چلی جاتی تو پورا نقصان ہوتا، لیکن تختہ اگر نکال دیا تو وہ دوبارہ جڑ جائے گا۔ تو ایک چھوٹے سے نقصان کو برداشت کر کے جناب خضر علیہ السلام نے ان بچوں کی اس کشتی کو جو پوری کی پوری جو ہے قبضے میں چلی جاتی اس سے بچایا۔ تو آپ سوچئے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں سبق نہیں ملتا کہ مستقبل میں پیش آمدہ خطرات کی تدبیر کی جائے؟ قرآن کریم اگر آپ مطالعہ کرتے ہوں تو جب صلاۃ الخوف کا جہاں پر ذکر ہے، یہ کیا ہے کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو کسی طور معاف نہیں فرماتا، لیکن صلاۃ الخوف کا پورا طریقہ بیان فرما دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز خوف ادا کی گئی۔ بارش ہونے والی ہو تو کیا آپ اپنے گھر میں مرمت نہیں کرواتے؟ اپنی چھت کی مرمت یا اپنے ان جگہوں کی جہاں بارش کے پانی کا امکان ہوتا ہے؟ سردیاں آنے والی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے تو کیا بچوں کے گرم کپڑے نہیں لیتے، رضائیوں کا اہتمام نہیں کرتے کہ جناب ہم اس سے نمٹ سکیں؟ تو آپ یہ سمجھ لیں اسلام یہ کہتا ہے جس طرح مستقبل میں دشمن کے حملے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ توکل تو اپنی جگہ، اس کو تو ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہی کرنا ہے، اپنا کام کرنے کے بعد جو ہم نتیجہ چھوڑ دیں اللہ پہ وہ بھروسہ ہے، کام نہ کریں اور پھر کہیں کہ جناب ہمیں دانے مل جائیں گے، رزق مل جائے گا، چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ اگرچہ رب العالمین اس پر بھی قادر ہے کہ ہم سو رہے ہوں اور ہمارے منہ میں گانا ڈال دے، لیکن چونکہ دنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا وسائل سے چلتی ہے، فضائل سے نہیں چلا کرتی، تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے گھوڑوں کو یعنی اپنی جو فوجی تیاری ہے وہ ہم وقت رکھو، اگرچہ امن کا زمانہ ہو یا جنگ کا زمانہ۔ تو یہ مستقبل میں پیش آمدہ خطرات ہیں۔ تو تکافل بھی دراصل یہی ہے کہ انسان کو عام طور پر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اثاثہ ہے، مثلاً گھر ہے، گاڑی ہے، اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز انسان کے لیے یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خود، اس کی اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ جس سے وہ جاں پر نہ ہو سکے اور پیچھے اس کی اولاد موجود ہو یا اس کی بیوی بچے موجود ہوں، یا خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں کوئی ڈسیبلٹی اس کی ہو جائے یا بیماری کی وجہ سے ڈسیبلٹی ہو جائے، یعنی مستقل معذور ہو جائے، کام کرنے کے قابل نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موت کا وقت مقرر ہے، معلوم کسی کو نہیں کہ کب ہوگی۔ تو اب جب وہ اس کا وقت مقرر ہوگا، وہ مر جائے گا، تو کیا وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی انتظام کر کے نہ جائے؟ شریعت کہتی ہے بالکل کرے۔ وراثت کا جو نظام ہے کیا اسی لیے ہے، یاد رکھیے کہ مستقبل میں انتظامات کر لینا اللہ رسول کے بتائے طریقوں سے یہ جائز ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ پہ توکل کروں، یا ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، قیامت تک کی تمام باتوں کی اللہ نے خبر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب آپ فرماتے چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ امت کے لیے اسوہ حسنہ آپ کو چھوڑنا ہے، تعلیم تربیت آپ نے کرنی ہے، تو فرمائے عاقلھا، تم اس کے گرہ کو باندھ دو تاکہ وہ یا تو بھاگے نہیں، کہیں اپنی جگہ پھر نہ جائے، تم پریشان ہو جاؤ گے، چلا جائے۔ یہ آپ نے فرمایا عاقلھا، اس کے گرہ کو باندھ دو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو گویا اپنا کام کرنے کے بعد توکل کیجئے، اور یہی اسلام کا منشا اور مفاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام تکافل کا ہے کہ اس میں جو بنیادی چیز سے میں نے عرض کی وہی یہی تھی کہ مستقبل میں پیش آمدہ خطرات کی تدبیر کی جائے۔ السلام علیکم۔